جیسا امیر المومنین نے فرمایا حارث ہمدان سے، میں یموت جلانی، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت کرے گا۔ یہ قاسم بن ہارون ہے، یہ قوت کردار ہے، یہ کردار کا اثر ہے۔ اور امام کے کردار کی گونج زندان کی تنگ و تاریک دیواروں سے عبور کرتے کرتے 3 بر اعظموں تک پہنچ رہی ہے۔ خواص متاثر ہو گئے، قریبی ترین افراد متاثر ہو گئے، اس کے اپنے گھر تک کے نفوذ، یہاں تک کہ اب ہارون اس کی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی اور یہ اسے احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت ہے تو موسیٰ کاظم تو کیا کیا؟ اگر میں قتل کرتا ہوں ان کی پذیرائی میں مزید اضافہ ہوگا اور میرے خلاف غم و غصہ کی زہر بڑھے گی۔ کیا کروں کہ انہیں قتل کرنے سے پہلے انہیں اس طرح سے رسوا کروں کہ ان کی مرکزیت و مرجعیت اور ان کی شخصیت کا سہر ٹوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، یحییٰ برمکی، فاضل ابن ربی، فاضل ابن سہل، اس کی قریبیوں نے اسے مشورہ کیا کہ اتنے سالوں سے اپنے گھر والوں سے دور ہیں تو ایسا کرو کسی خاتون کو زندان میں بھیج دو۔ اس نے پوری عرب دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون کو چنا اور یہ کہہ کے زندان میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس قیدی کو اپنی صرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر کامیاب نہ ہو تب بھی تم نے اپنا گریبان چاک کر دینا اور چلانا کہ قیدی مجھ پر تجاوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، گناہ کی نیت رکھتا تھا۔ تمہاری آواز سن کر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، سپہ سالاروں کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، پھر سب عملی طور پہ اپنی نگاہوں سے یہ دیکھیں گے تو پھر پوری اسلامی دنیا میں یہ خبر پھیل جائے گی۔ اس لیے نماز عشاء کے بعد اس خاتون کو بھیجا گیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل اپنے دربار میں محل میں ٹہل رہے اور برابر انتظار کر رہے کہ کب زندان سے آواز آتی، یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا جاتا۔ جب گھنٹے گزر گئے تو اس کی بےتابی پریشانی میں بڑھنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، ابھی تک آواز نہیں آئی۔ یہاں تک کہ پوری رات ہارون رشید نے چلتے ہوئے گزارا اور ہنگام سحر جب اس کی پریشانی پورے عروج پر ہے اور صبح کی آذانیں جب بلند ہوئی تو اب مجبور ہو کر یہ اپنے ساتھیوں کے امر کہ کیوں ابھی تک آواز نہیں آئی۔ زندان کی سے چلا تو جب زندان میں پہنچا کیا دیکھا، ایک طرف امام کا سر سجدے میں السبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں بلند ہو گئی، اور دوسری طرف اس خاتون کو جسے اس نے کچھ گھنٹے پہلے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں ہے اور اس کی زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تو نے کیا کیا؟ کہا میں کیا کرتا، میں بہت دیر زندان میں بیٹھی اس قیدی کو اپنی صرف متوجہ کرتی رہی، بلاتی رہی، لیکن اس قیدی کا سر سجدے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا میں نے فضا میں روحانیت کو بڑھتے ہوئے محسوس کیا، اور پھر ہنگام سحر میں نے یہ محسوس کیا کہ زندان سے لے کے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ متصل اور مسلسل ملائکہ الہیہ کو نزول ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز یہی ذکر کر رہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کب احساس تھا غیر ارادی اور لاشعوری طور پر یہ عالم دیکھو میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے یہ ذکر جاری ہو گیا۔ میرے عزیزوں، خود امام فخر الدین رازی انہوں نے یہ بات کی ہے 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، صاحب تفسیر کبیر، کہا عصمت معصوم ہونا یہ کلی متواتی نہیں ہے، کلی مشکل ہے، کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ کے سروں میں پنکھے، ایسا نہیں کہ یہ زیادہ پنکھا اور یہ کم پنکھا، نہ پنکھا ہونے میں سب برابر ہے، لیکن کلی مشکل جس کے مصادیق میں فرق ہو، جیسے روشنی، اس لیمپ کی روشنی زیادہ ہے، اس کی کم ہے، جو میرے سامنے روشنی ہے
وہ اس سے تیز تر ہے، تو اس کے درجات میں فرق ہے۔ تو عصمت معصوم ہونا کلیہ مشکل ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی نے کہا، صاحب تفسیر کبیر، کہ اگر 1,24,000 نبی معصوم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے نبیوں کی عصمت ایک جیسی ہے، آئمہ کی عصمت ایک جیسی ہے، سیدہ کی عصمت ایک جیسی ہے، نہ کسی کی اس میں شدت و ضعف ہے۔ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن آئمہ کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک نبی 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ آیا، اور سب سے زیادہ جناب موسیٰ کلیم کا، لیکن ایک ساتھ نہیں، سوائے جناب یوسف 100 سے زیادہ آیتیں آپ سے متعلق آئی، اور اللہ نے قرآن میں جناب یوسف کی کتاب کو سراہا اور جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ یہ یوسف ہے، حسن کردار کی بلندی پر ہے، اور یہ ان کی عصمت کا درجہ ہے، اور یہ یوسف کا کمال ہے کہ یوسف نے زلیخا کے شر سے خود کو بچایا اور محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے یوسف کو جوانوں کی آئیڈیل قرار دیا۔ یہ یوسف کا کمال ہے، لیکن یہ یوسف کے کمال اور آپ کی عصمت کی انتہا ہے کہ خود کو بچا لیا، لیکن جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اسے نہیں بچا سکے، زلیخا کی ہدایت میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ یوسف کی عصمت کی انتہا ہے، اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے کہ جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی وہ آپ کو کیا گمراہ کرتی، نہ فقط کہ گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر وہ بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی منزل پر۔ یہ کردار ہے موسیٰ کاظم۔ اب ہارون پوری طرح سے متوجہ ہو گیا، ایک اس شخصیت کی عظمت کردار کی روشنی کو ماند نہیں کر سکتا، چنانچہ جیسے بھی ممکن ہو موسیٰ کاظم کی شمع حیات کو گل کر دیا جائے، اس شرح کو خاموش کر دیا جائے۔ بہت باتیں یہاں تک اس نے فتح کبھی امام سے کہا، لیکن اب وہ تفصیلی گفتگو ہے، بے ادبی ہے کہ میں اپنے عزیز بھائی کو زیادہ انتظار کرتا اور تفصیلی مسائل بات کلیانی صاحب سے سنیں گے۔ میں ایک جملہ آج کروں گا کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس نے طے کیا کہ اب امام کی شمع حیات کو گل کر دیں۔ آج 25 رجب کی شب شہادت، میرے عزیزوں جتنا میں نے مقتل کو مطالعہ کیا، 12 شہادت امام حسین معصومین میں سب سے مظلومانہ ترین شہادت امام موسیٰ کاظم کی۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف ذہن سے شہادت ہو۔ ایک جملہ عرض کروں، اور ذہن 25 کو نہیں ملا ہے، ذہن 22 کو ملا ہے، شہادت 25 کو ہوئی، اور ذہن جب ملتا ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے، تڑپتا ہے۔ 3 دن امام موسیٰ کاظم کو پانی نہیں دیا گیا، وہ پھر کیسے زندان میں کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس قیدی پر جو مسلسل کئی سال جس نے زندان میں حالت رکوع میں گزار دیا، ایسا زندان جس میں انسان سیدھے کھڑا نہ ہو سکے، برابر کئی سال، یہ اونچائی ہے اور چوڑائی کیا ہے، چاروں طرف اس زندان میں خاردار سلاخیں۔ جب کسی کو زہر ملتا ہے، زہر ملنے کے بعد تڑپتا ہے، جب تڑپتے ہوں گے پھر کیا ہوا، امام زمانہ فرماتے اس قیدی پر سلام ہو جس کے جسم کا گوشت زندان کی سلاخوں میں رہ گیا۔ السلام علیکہ یا مرزوز الساقین، امام کے الفاظ ہیں۔ اور جیسے بس ایک جملہ عرض کرو، آپ تفصیلی مسائل سنیں گے۔ جیسے امام کی شہادت کی خبر بغداد میں پہنچی کہ امام کو زہر دیا جا چکا ہے، مومنین غیظ و غضب کے نتیجے میں علماء کے ساتھ سمٹ کر اس کی طرف بڑھنے لگے، زندان کی طرف، اور بڑی تعداد میں ہارون پریشان ہو گیا کہ یہ ہزاروں مومنین حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس نے سندی بن شاہد سے کہا، سخت جملہ ہے لیکن بس شب شہادت عام حالات میں نہیں پڑتا، لیکن آج کی شب عاشور سے کم نہیں۔
ایک مرتبہ اس نے سندی بن شاہد سے کہا کہ جاؤ اور جا کر موسیٰ کاظم سے یہ لکھوا کے لے آؤ کہ میں دنیا سے طبعی موت جا رہا ہوں، طبعی موت سے جا رہا ہوں، مجھے زہر نہیں دیا گیا، مجھے زہر نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ آیت اللہ سبزواری نے اپنے مقتل میں تحریر کیا کہ سندی بن شاہد زندان کی طرف بڑھا، پہنچا، امام کھڑا پڑا، جس حالت میں پیاس کی شدت ہے 3 دن میں پانی نہیں دیا گیا، جب یہ پہنچا بجائے پانی دینے کے اس میں ایک کاغذ اور ایک قلم امام کی صرف پھینکا اور کہا موسیٰ کاظم لکھو۔ امام نے پوچھا کیا لکھو؟ کہ لکھو میں دنیا سے طبعی موت سے جاتا ہوں، مجھے زہر نہیں دیا گیا، مجھے زہر نہیں دیا گیا۔ امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، میں جھوٹ تحریر نہیں کر سکتا۔ کہ موسیٰ کاظم لکھو ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو زندان کی ساری سختیوں کو بھول جائے گا، زندان کی ساری تکالیف کو بھول جائے گا۔ امام نے فرمایا تم ظلم کرو میں صبر کروں گا۔ سنیں گے اس چھٹی میں 4 کیلیں اٹھائیں، ایک ہتھوڑی اٹھائی،